کسی بھی معاشرے کی ترقی کی ضمانت اس معاشرے کی خواتین اور ان کا کردار ہوتا ہے۔ معاشرے میں اگر آپ خواتین کو ان کے حقوق دے دیں تو وہ بخوبی اپنی رسپانسبلٹیز کو، ذمہ داریوں کو نبھائیں گی۔ پاکستان کے اندر خواتین کے حقوق، ان کی رسپانسبلٹی، اسلام کے اندر ان کے کیا حقوق ہیں، اس کے اوپر آج کے پروگرام میں ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اور اگر واقعی میں پاکستان میں اور اسلام میں سارے حقوق ہیں تو پھر یہ جو نعرے ہم دیکھ رہے ہیں ریسنٹلی، کچھ ایسے شرانگیز قسم کے نعرے جو بلند کیے جا رہے ہیں بار بار، پھر ان کی کیا اہمیت ہے اور وہ ان کے پیچھے ایجنڈا کیا ہے، اس سب پہ بات کریں گے۔ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس پروگرام میں میم عائشہ گل، آپ اے ایس پی ہیں ٹریفک پولیس۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کری ہیں میم افشاں تحسین، آپ چیئرپرسن ہیں نیشنل کمیشن فار چائلڈ کیئر، یو این او ڈی سی کی بھی آپ وومن جینڈر کی ساؤتھ ایشیا کی چیمپئن رہ چکی ہیں، اور دیر از اے لانگ لسٹ۔ تھینک یو میم، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ اور ناظرین، میرا نام ہے فراز علی خان، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان، اور آج کے ٹاپک کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں ہم ذرا دیکھیں گے کہ ہو کیا رہا ہے سارے معاشرے میں، اور جینڈر ایکویلٹی کیا ہے، یہ وومن امپاورمنٹ کس طرح سے ہے۔ میم افشاں، اگر آپ سے بات شروع کی جائے، سب سے پہلے ہم جب بات کرتے ہیں پاکستان کی اور اسلام کی اسپیشلی اگر ہم بات کریں تو اسلام کے اندر حقوق جو ہیں اس کے بارے میں ہم نے کافی زیادہ پڑھا بھی ہے اور اویئرنیس بھی ہے۔ ڈو یو تھنک کیا ہمارے معاشرے میں اویئرنیس کی کمی ہے ابھی بھی اسلام کے قوانین کو لے کے، خاتون کو لے کے، خواتین کو لے کے؟ مجھے تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتی ہوں اتنے اچھے موضوع پہ آپ کو بات کرنے کے لیے، اور خاص کر خواتین کے حوالے سے۔ چونکہ پاکستان کے اندر اگر دیکھیں آدھی سے زیادہ آبادی 51%، کچھ 49 کہتے ہیں لیکن 51% آبادی خواتین پہ مشتمل ہے، تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ نمبر ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے اندر اویئرنیس کی کمی ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے اندر اسلام کے حوالے سے اویئرنیس کی کمی ہے۔ کیونکہ اگر تو سب کو اسلام کے حوالے سے یہ پتہ ہے کہ ہمارے مذہب میں عورتوں کا کیا مقام ہے، تو میرا نہیں خیال آج یہ پرابلم جو خواتین فیس کر رہی ہیں وہ ہونا چاہیے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ اسلام کی بنیاد ہی آپ کو پتہ ہے، جب عرب میں بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، تو پھر اسلام نے آ کے خواتین کے حوالے سے جو رسپیکٹ، جو ڈگنیٹی، ان کا جو مقام، ان کو زندگی کے تمام معاملات میں کس طرح سے شامل کیا گیا۔ تو اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے جس میں بھرپور طریقے سے خواتین کی حقوق کی ترجمانی کی گئی ہے۔ بالکل۔ تو ہمیں یہ کلیئر کرنا ہے کہ جو لوگ اگر خواتین کو کسی بھی حوالے سے حقوق نہ دینے کی بات کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کو اسلام کے حوالے سے پوری آگہی نہیں ہے۔ تو بیسکلی اسلام کے اندر تو دیر از نو ایمبیگوٹی کہ وہاں پہ اسلام میں جو ہے رائٹس نہیں ہیں، یہ تو اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ اسلام میں رائٹس تو ہیں۔ تو وٹ یو تھنک از کہ ایک اویئرنیس کیمپین کی ضرورت ہے ان رائٹس کو لے کے، اور تب جا کے جو ہماری خواتین ہیں وہ سمجھیں کہ اپنے رائٹس کیا ہیں۔ Is that what you're trying to say؟ بالکل، میں تھوڑا سا ایک پرسپیکٹیو آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور یا دوسری طرف سے یہ کہہ لیں کہ جس انسان کے پاس اکنامکلی جو ایکٹیو ہوتا ہے تو پاور بھی اسی کے پاس ہوتی ہے۔ بیسیکلی یہ پاور امبیلنس کا چکر ہے ہمارے ہاں، چونکہ جو ہماری سوشل پریکٹسز ہیں اس میں زیادہ تر جو اکنامکلی آدمی ایکٹیو تھے اور ابھی بھی ہیں، گویا کہ اب عورتیں بھی میدان میں آ گئی ہیں، اور عورتیں چونکہ گھر کا تمام کام کرتی تھیں تو یہ سمجھا جانے لگا کہ جو کما کے لاتا ہے اسی کا حق زیادہ ہے، اور جو کما نہیں رہا تو اس کا حق کم ہے۔ اکثر آپ پوچھیں تو تمہاری بیوی کیا کرتی ہے تو کہا جاتا ہے وہ کچھ نہیں کرتی، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ اپنے میاں سے دیہاتوں میں بھی دیکھیں، صبح پہلے اٹھتی ہے اور شام کو سب سے آخر میں سوتی ہے۔ اگر وہ تمام کام جو بیویاں گھر میں کرتی ہیں اگر وہ چھوڑ دیں، اس کے اگینسٹ اگر وہ ملازم رکھیں اور ان کو پے کریں، تو میرا خیال سے لگ پتہ جائے گا کہ واقعی میں وہ کچھ نہیں کرتی ہیں، وہ کیا نہیں کما رہی، بچا تو رہی ہیں۔ تو یہ ایک ایسا چکر ہے جس میں اگر اکنامکلی خواتین جو ہیں وہ میدان میں اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہیں تو وہ پاور امبیلنس کی وجہ سے ان کی وہ سے نہیں ہے۔ دوسرا میں یہ کہوں گی کہ سوشلی بھی ہمارے ہاں جو ایک اویئرنیس کی کمی کہہ لیں، یا وہ معاشرے کے اندر جس طرح سے ہم بہت پیچھے چلے گئے کہ خواتین کو وہ مقام نہیں دیا گیا جو ہونا چاہیے تھا۔ خواتین کی جو رسپیکٹ ہے، جو ڈگنیٹی ہے، جو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے، جو باقی حقوق و فرائض ہیں، جائیداد کے اندر ان کا جو حق ہے، انہیریٹنس ہے، جو ان کو اسلام تمام دیتا ہے، حقوق جو اسلام دیتا ہے، تو وہ تمام حقوق جو ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے۔ اور ہر لحاظ سے اگر خواتین کو آپ شانہ بشانہ ان تمام حقوق کے ساتھ زندگی میں اگر یہ حق دیں گے تو بہت بہتر ایک معاشرہ ہوگا۔ کیونکہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کسی بھی معاشرے کی بہتری کے اکائی ایک گھرانہ ہوتا ہے، تو گھرانے کے اندر جو خاتون ہوتی ہے وہ کسی بھی بچے کی پرورش میں
تمام جو اس کے اوائل جو سال ہوتے ہیں وہ ایک خاتون جو ہے ایک بچے کی پرورش کرتی ہے. تو اور اس کے علاوہ ایک خاتون خانہ اس گھر کی انچارج ہوتی ہے. تو اگر آپ اپنے گھر کی خواتین کو پہلے تو ان کو تعلیم کے حق سے جو ہے وہ آراستہ کریں گے, اس کے بعد ان کو اگر امپاور کریں گے, تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ گھرانہ کس حد تک اس گھرانے کی تمام جو اس کی سوچ ہے اس میں باقی جو معاملات ہیں کس حد تک بہتر ہوں گے, اور پھر اسی طرح معاشرہ بھی ہمارا بہتر ہوگا. اس میں تو بڑا ایک مشہور اقوال ضریب بھی ہے کہ آپ مجھے ایک بہترین ماں دیں, میں آپ کو ایک بہترین قوم دیتا ہوں. ایبسولوٹلی, ڈیفینیٹلی ایگریڈ ود اٹ. میم عائشہ آپ سے بات کرتے ہیں اس کے اوپر. میم نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی, انہوں نے کہا جو ہمارے رورل ایریا جتنا بھی وہاں پہ جب ہم دیہات کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ تو عورتوں کا ایک بڑا میجر رول ہے پورے ایک سسٹم کو چلانے میں. ہم ایون اگر آپ بات کریں کاشت ہوتی ہے, اس کو اتارنا ہے, اس کو سکھا کے رکھنا ہوتا ہے, اسٹوریج کرنی ہے, ایوری تھنگ, پلس گھر کے کام بھی ہیں. تو یہ جو ایک امیج ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ ڈومنٹ ہیں, ان کا اتنا رول نہیں ہے اکنامکلی, یا سوسائٹی میں اس طرح سے رول نہیں ہے, یا ہم سمجھتے ہیں کہ شاید شہروں کے اندر عورتوں کا رول زیادہ ہے, دیہات میں نہیں ہے. تو ڈیڈ یو ایگری وتھ دس؟ دیکھیے کسی حد تک تو آئی وڈ ڈیفینیٹلی ایگری ود اٹ, کیونکہ وہی بات ہے کہ ریکگنیشن جو اب دیہات میں جو آپ نے کام کرنا ہے خواتین میں, اس کی وہ ریکوائرمنٹ ہے کہ دیہات میں انہوں نے وہی کام کرنا ہے, ان کے پاس دوسری اپرچونیٹیز بہت کم ہیں. جبکہ شہروں میں جو فیمیلز ہیں, لڑکیاں ہیں, ینگسٹرز ہیں, ان کے پاس اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. وی ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اپرچونیٹیز, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اسپیسیفکلی کہ دیکھیں ایک فیلڈ ہے, اس کے اندر عورت ہے, وہ جاتی ہے صبح, وہ شانہ بشانہ کھڑی ہے مرد کے, وہاں پہ جب بورے ہوتے ہیں وہ ساتھ میں کھڑی ہوتی ہے, وہ بھی بوتی ہے ساتھ میں, جب کٹائی ہوتی ہے وہ ساتھ میں کاٹتے ہیں, اور اس کے ساتھ میں وہ گھر کا کام بھی کر رہی ہے. اس کے علاوہ جب وہ سکھا رہے ہیں کچھ بھی, اینی پروسیس یو نیم اٹ, اور وہاں پہ عورتوں کا ایک بڑا کلیدی کردار ہے پورا. تو یہ جو ایک ٹیبو بنا ہوا ہے, ایک امیج بنا ہوا ہے کہ یار شاید مت ہے کہ شاید عورتیں جو ہیں وہ گاؤں میں تو وہ کوئی کام ہی نہیں کرتی, وہ تو بس اس طرح رہتی, اکنامکلی ڈورمنٹ ہے وہ. تو کیا واقعی میں اکنامکلی ڈورمنٹ ہے؟ ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ اس کے ساتھ تو آئی وڈ ناٹ ایگری ود اٹ, کیونکہ دیکھیں کسی جیسے آپ نے اگزامپل دی کہ وہ جو کام جو مرد کر رہے ہیں, وہ تو گاؤں کی خواتین تو بڑی سخت جان ہوتی ہیں, وہ تو ایسے ایسے کام کرتی ہیں کہ شاید باقی مطلب وہ بالکل واقعی جو مردوں کے شانہ بشانہ والی بات ہے نا, وہ اتنا ہی جتنی ایفرٹ وہ آدمی لگا رہا ہے اس کھیت میں, اتنی ہی ایفرٹ وہ عورت لگا رہی ہے. بلکہ جو آپ نے بات کی کہ وہ تو کھیت کے علاوہ پھر گھر کو بھی سنبھال رہی ہے, بچوں کو بھی سنبھال رہی ہے, تو دا نیوکلیس آف دا فیملی جو ہے وہ تو بیسکلی وہ عورت ہے. سب کچھ اسی کے گرد ہی ریوالو کر رہا ہے اس سسٹم میں. تو وہ ایک بات ہے کہ ریکگنیشن اس طرح سے نہیں ہے, بٹ ایفرٹ جو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی عورت پٹ ان کر رہی ہے, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا میرا خیال ہے کہ عورت جو ہے وہ وہاں پہ اس طرح سے کام نہیں کر رہی جس طرح سے مرد نہیں کر رہے. اکنامک ایکٹیویٹی جو آپ کے دیہات سے جنریٹ ہو رہی ہے, تو اس کے پیچھے ان دونوں کا ہاتھ ہے. تو آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف مرد کا ہاتھ ہے اور بس وہی لگا ہوا ہے, اسی کی ایفرٹ ہے, وہی ساری اکنامک ایکٹیویٹی جو, اور دیکھیں دیہات سے تو جو بھی آپ کا جاتا ہے وہ تو پورے ملک میں پھر ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. تو ایک طرح سے وہ تو پوری اکانومی کی بیک بون جو ہے وہ آپ کی وہ عورت ہی ہے جو دیہات میں کام کر رہی ہے. لیکن میم افشاں جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات میم نے بھی کی, میم عائشہ نے اس کو بڑا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ریکگنیشن نہیں ہے. وائی ان آر سوسائٹی ہم لوگ آج کیوں دیکھتے ہیں وہ ریکگنیشن نہیں ہے؟ حالانکہ جب ہم آپ اسلامک ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پورا ایک دین کا پروسیس ہے اس کے اندر آپ نے بڑی امپورٹنس ہے خواتین کی, آپ کی نیم اٹ, اینڈ دیر آر ویریس ویز جس کے اندر انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا اسلام کو پھیلانے میں بھی, اس کو بلڈ اپ کرنے میں. دے ہیو ایکٹڈ ایز اے جسے کہتے ہیں پلر فار پروفٹ محمد. تو دا ریزن ایسا کیوں اب ریکگنیشن کیوں کم ہے؟ ویسے یہ بہت سیڈ ریالٹی ہے, بٹ دس از اے ریالٹی. مجھے یہ کہنا پڑے گا افسوس کے ساتھ کہ ابھی بھی ہماری سوسائٹی ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے, ایک پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہے. ایک اپر ہینڈ کی بات کی جاتی ہے کہ مرد جو ہے اس کو ہر لحاظ سے عورت کے اوپر ایک سبقت حاصل ہے, اور ہی از دا ون ہو ول ڈیسائڈ آل دا افیئرس اینڈ دا میٹرز آف دا فیملی. تو وہاں پہ بھی آپ دیکھا جائے تو جو مائنڈ سیٹ ہے اسی کی وجہ سے یہ تمام چیزیں جو سوسائٹی میں ٹرکل ڈاؤن ہوتی ہیں. آپ کے لیے ایک مذکرہ خیز بات میں اس کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک پرسیپشن ہے. مثال کے طور پہ ایک بچی جا رہی ہے, باہر جا رہی ہے, اور اس کو کہا جاتا ہے اکیلے نہ جاؤ, تو اس کے ساتھ ایک 3 سال کا بھائی بھیج دیتے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو 3 سال کا بھائی ہے وہ اس کے ساتھ جب جائے گا تو وہ گارنٹی یا سیکیورٹی ہے. تو اٹس اے مائنڈ سیٹ آئی مسٹ سے, جس کے تحت ہم نے سوسائٹی میں ایک سرٹن نارمز اور اسٹینڈرڈس جو ہیں وہ سیٹ کر لیے ہیں, اور خواتین کے لیے کچھ ایسے اسٹینڈرڈس سیٹ کر دیے گئے ہیں کہ یہ صرف خواتین کی ڈومین ہے. اس طرح کا جو طرز زندگی ہے وہ خواتین کا طرز زندگی ہے. اس سے تھوڑا سے بھی اسٹیپ آؤٹ کیا تو آپ جو ہیں وہ اس جو دائرہ کار ہے, چاہے وہ اب میں کیا کہوں کہ مختلف جو ہمارے ہاں بار سیٹ ہیں, اب اس کے اندر کوالیفائی
نہیں کر سکتی. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں ہمیں بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں یہ بات پروو بھی ہو چکی ہے اس وقت. اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں جب کہیں پہ بھی خواتین کو اپرچونٹیز دی گئی ہیں, ان کو مواقع دیے گئے ہیں, تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ مردوں کے برابر بلکہ مردوں کو سپر سیڈ کیا ہے. اٹ مینس کہ پوٹینشیل از دیئر, اٹ مینس کہ ول از دیئر, اٹ مینس دے کین پرفارم. دا ہول اسٹوری از ہاؤ مچ اپرچونٹیز دے آر بینگ پرووائڈیڈ. تو آپ خود دیکھیں, یہ میں آپ کو کچھ عرصے کی بات بتاتی ہوں. میں جب بنی گالہ میں رہ رہی تھی تو مجھے خود اس نے بتایا کہ ایک خاتون کے جڑواں بچے ہوئے, تو بیٹی اور بیٹا, تو اس نے بیٹے کو دودھ پلانا مناسب سمجھا, بیٹی تھوڑی ویک رہ گئی اور الٹیمیٹلی شی ایکسپائرڈ. تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ گھروں کے اندر یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ اگر بیٹی ہے تو بیٹا ہے, تو بیٹے کو اسکول کی اپرچونٹی پہلے ہے, بیٹے کو سالن میں جو گوشت ہے اس کی اپرچونٹی پہلے ہے, بیٹے نے بیٹھنا ہے, بیٹی نے گھر کا کام کاج سنبھالنا ہے. اور ایک مائنڈ سیٹ ہے چونکہ بیٹیوں نے رخصت ہو جانا ہے, ان پہ انویسٹمنٹ نہ کی جائے, چونکہ بیٹے نے آگے چل کے ہمیں بینک کی طرح انویسٹ کرنا ہے, ہمارے پاس وہ انویسٹمنٹ واپس آنی ہے, تو ان بچوں پہ انویسٹ کیا جائے. تو جب یہ ڈیوائڈ شروع ہوئی کہ کس نے چلے جانا ہے اور کس نے رہنا ہے, تو رہنے والے پہ انویسٹ کیا جائے, چلی جانے والے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو وہ تمام جو ایک محرکات یا کازز کہہ لیں, they contributed towards all that big gender gap, big divide between a male and a female. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہے کہ آخرکار ریکگنیشن ڈیفینیٹلی, وہ پھر ریکگنیشن بھی کم ہوتی ہے. ultimately it's a power imbalance game. لیکن it has nothing to do with the law, it has nothing to do with Islam. اسلام میں تو اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے. It has nothing to do with Islam, it has nothing to do with law. یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں, ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے دیہاتوں میں مختلف حوالے سے جو کہتے ہیں نا اس کا مسئلے کا حل کیسے ہوگا, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلے کا حل, ایک حل تو ہوگا کہ امپلیمنٹیشن آف لا ہو, تعلیم عام ہو. ایک حل یہ بھی ہے کہ انہی لوگوں کو مزید اسلام یا مذہب کے بارے میں بتا دیا جائے, تو آٹومیٹیکلی ان کو یہ بات پتہ چل جائے گی. تو یہ بالکل ایسا ہے, یہ ہم ٹی وی پہ بھی اس کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جس طرح دیکھا جائے مردوں اور عورتوں کو مساوی حقوق ہیں, ہمارے نبی نے دیے ہیں. یہاں تک بھی کہا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اس نے جنت کما لی. تو یہ ساری چیزیں بے تحاشا جو احادیث ہیں اسلام میں, ایسی جو مثالیں ہیں وہ, اور بہت زیادہ ہمارے پاس بہترین قسم کی مثالیں اسلام کے اندر موجود ہیں. تمام سٹوری یہ ہے کہ آپ نے ان کے اوپر اتنی گرپ ٹائٹ کرنی ہے, کنٹرول کا سارا معاملہ ہے, اور اس کنٹرول کو رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے لیے ایک دائرہ کار محدود کر دیا جائے. پھر چونکہ اس چیز کو پریکٹس کیا گیا, اس چیز کو بتایا گیا, اس چیز کو نافذ کیا گیا, تو کرتے 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 آٹومیٹیکلی اسٹیٹ کے اندر کچھ چیزیں فکس کر دی گئیں, اور اب ہم اسی لینس سے دیکھنے کے عادی ہو گئے ہیں. یہ ہمارا المیہ ہے. میں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بتاؤں کہ انسان کی سائیکی ہے, اس سائیکی کو ہم کبھی بھی اس لینس سے ہٹ کے دیکھیں تو ہمیں مضحکہ خیز لگتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک خواتین, اگر کے پی میں دیکھتی ہوں کہ انہوں نے سیم لباس کے ساتھ, یہ جو میرے کپڑے ہیں, اگر میں اس کے ساتھ بہت بڑی یلو چادر لے کے جاؤں گی, وہ کہیں گے پردہ نہیں کیا ہوا. لیکن میں اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی دوسرے رنگ کی چادر لے لوں گی تو مجھے باپردہ کہا جائے گا. تو بہت سی چیزیں ہماری سوسائٹی میں جو پرسیپشن ہے, پرسیپشن بیسڈ ہیں. پھر سوشل پریشر, ایک سوشل پریشر ایسا ہے کہ جس کے اندر ایک یہ بات بنا دی گئی ہے, یہ عورت کے لیے بری چیزیں ہیں, یہ عورت کے لیے اچھی چیزیں ہیں. اور چونکہ تعلیم کی کمی ہے, چونکہ شعور کی کمی ہے, چونکہ ان علاقوں میں اویئرنیس نہیں ہے, چونکہ ان لوگوں کا ایکسپوجر نہیں ہے, تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے پھر ایک اور چیز جس کو کہ ہمیں ضرور میرے خیال سے آج کے موقع پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے کچھ جس کو میں کہتے ہیں ہاف بیک نالج, جس کو کہ اب ریلیجن کا استعمال کرتے ہوئے کچھ ایسی چیزیں پروموٹ کی گئیں جس میں بہت زیادہ عورت کے لیے نا ایک بہت ہی ان کو کارنر کر دیا گیا. تو وہ جو اسلام کا سہارا لے کے جو ایک نیگیٹو چیزوں کو زیادہ پھیلایا گیا, چونکہ اسلام کے متعلق لوگوں کو شاید پتہ بھی نہیں ہے اس عربی کا ترجمہ کیا ہے, لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ, لیکن جو کہہ دیا جائے اسلام یہ اتنی ہی بات کر کے وہ اس پہ بلیو کر لیتے ہیں اور پھر اس کو پریکٹس بھی کرتے ہیں. اینڈ مور امپورٹنٹ یو تھنک اوور ہیئر از کہ ہمیں جو بھی اگر کوئی کہہ بھی رہا ہے تو وی نیڈ ٹو آتھینٹسائز اٹ. ہم اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے پڑھیں اور دیکھیں کیا واقعی میں اسلام میں لکھا ہے خواتین کے لیے کہ نہیں لکھا. کیونکہ جو مارکیٹ میں یا جو سوشل میڈیا پہ 99% چیزیں گھوم رہی تھیں خواتین کو لے کے, ان کے اندر حقیقت نہیں ہے اسلام کو لے کے, یا ایون لا کے اندر وہ نہیں ہے. بہت ساری جگہوں پہ تو خواتین کے احترام کو, ان کی رسپیکٹ کو فوقیت دی گئی ہے اسلام میں بھی. ایون ہمارا لا جو ہے وہ بڑی فوقیت دیتا ہے. اب ناظرین یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک پہ سے واپس آ کے میم عائشہ سے بات کریں گے کہ وہ جو بیریئر سیٹ کیا ہے, ایک میم افشا نے بات کی کہ ایک لمٹ سیٹ کر دیتے ہیں خواتین کے لیے, میم عائشہ نے اس بیریئر کو کیسے توڑا,
اور کس طرح سے پولیس فورس کو جوائن کیا. دیکھتے ہیں وائس آف پاکستان. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان. میرا نام ہے فراز علی خان اور ہم بات کر رہے ہیں وومن امپاورمنٹ کی, اور ہم کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی کہ پاکستان میں جو یہ ایک امیج کریٹ کیا جا رہا ہے دنیا بھر میں کہ شاید پاکستان میں وومن امپاورمنٹ نہیں ہے, یا اس کے اندر یہاں پہ رائٹس نہیں ہیں, اسلام کے اندر رائٹس نہیں ہیں, اس چیز کے اندر کتنی حقیقت ہے, اور ہم نے کیا اقدامات لینے ہیں کہ ہم اس پوری کی پوری سچویشن کو ڈی بنک کر سکیں, ختم کر سکیں, اور یہ پروپیگنڈا جو وہ روک سکیں. اب میم عائشہ, ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے میم افشا نے بات کی کہ ایک بیریئر سیٹ کر دیا جاتا ہے خواتین کے لیے, بیٹی ہے تو بس یہ ایک ڈاکٹر بنے گی, اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتی, دس از دا اونلی الاؤڈ پروفیشن, یا اگر یہ بیٹی ہے تو اس کو بس کسی انگلش وغیرہ میں کرا کے بس پاس کرا دیں, ایٹ لیسٹ چلو پڑھ تو لے گی, میٹرک کیا تو بس کیا. پولیس فورس از سم تھنگ, ہماری سوسائٹی جو ہے وہ شاید اگر ہم 10 سال پہلے جائیں تو وہ وی کانٹ ریپ آور ہیڈ اراؤنڈ کہ بھائی عورت بھی جا سکتی ہے پولیس کے اندر. تو یہ ٹیبو آپ نے کس طرح بریک کیا؟ بالکل, یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جنرلی جو پولیس کا پروفیشن ہے یہ لیڈیز خود بھی آپٹ نہیں کرتی, اور جنرلی پبلک کی طرف سے ایکسیپٹنس بھی نہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو بیچ تھا وہ پہلا بیچ تھا کہ جس میں 7 لیڈی پولیس آفیسرس تھی. 28 کا بیچ تھا تو اس میں سے 1/3 ور فیمیل پولیس آفیسرس, اور ہمارا پہلا بیچ تھا جس میں فیمیل جو ہماری ایک بیچ میٹ ہے فریال, اس میں شی ون دا سورڈ آف آنر, مطلب آف دا ہول بیچ. تو یہ مطلب اس طرح کہ اگر آپ جس طرح میں پہلے بھی اپرچونیٹیز کی بات کری تھی کہ آپ فوراً سے ان کو نا انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ کام نہیں کر سکتی, بلکہ ہم تو اپنے میل بیچ میٹس کے ساتھ کبھی بیٹھیں تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم تم لوگوں سے زیادہ کام کرتے ہیں, کیونکہ جو فیمیل اور جو چلڈرن ریلیٹڈ کیسز ہوتے ہیں وہ ہمیں دوسرے کیسز سے ہٹ کے ڈیل کرنے پڑے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ سینئر آفیسرز بلیو کرتے ہیں کہ دے وڈ ہینڈل دا کیسز ان اے مچ مور بیٹر مینر دین اے میل پولیس آفیسر. The victim would be also comfortable. بالکل, the victim is more comfortable in speaking to a female police officer than to a male police officer. تو بالکل یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پولیس کا پروفیشن جو ہے, لیکن اب اس میں لڑکیاں آ رہی ہیں جس طرح اور اتنے سارے ایونیوز کھل گئے ہیں ڈاکٹر سے ہٹ کے, اور جو جس طرح آپ نے لٹریچر کی بات کی, تو اب تو فیمیل اسپیس میں بھی جا رہی ہیں, اور اس طرح پولیس آفیسرز بھی بن رہی ہیں, ہماری باقی آرمڈ فورسز میں بھی جا رہی ہیں. تو اب تو دیر از اے لاٹ مور اویئرنیس, اور کسی حد تک جو ہے وہ میں کہوں گی پیرنٹس بھی جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں بچیوں کو کہ آپ دوسروں کو دیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اگر ان کی اپنی بیٹی اس خواہش کا جب اظہار کرتی ہے تو وہ اس کو کانفیڈنس اگر دیں, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا کام ہے جو کہ فیمیل جو ہے وہ نہ کر سکے. You had full support from your family, آپ کے پیرنٹس وغیرہ پورا سپورٹ کیا کہ بیٹا جا کے جوائن کریں فورس کو؟ Yes. یا was there any opposition? نہیں, یہ کدھر جا رہے ہو؟ نہیں, I belong to a Pakhtun family, but still my family wholeheartedly supported me, my father, my mother, my brothers. They were all very supportive. انہوں نے کہا اگر تم کرنا چاہتی ہو تو تم جا کے ٹرائی ضرور کرو. چلے, تو یہ تو بڑی زبردست آپ نے بات بتائی کہ پختون فیملی, ہمارے یہاں پہ تھوڑا سا کانسیپٹ یہ تھا کہ شاید کیونکہ پختون فیملی ہے تو یہ لوگ تو نہیں جانے دیں گے آگے. میم تھوڑا سا, کیونکہ اٹس یور اون پرسنل ایکسپیرینس اینڈ آئی ایم ویری انٹرسٹڈ ٹو نو کہ کیا آپ کو کبھی یہ فیس کرنی پڑی اپوزیشن کہیں سے بھی, فیملی سے, باہر سے, کسی جگہ سے آپ کو فیل ہوا ہو کہ نہیں کیونکہ میں پولیس فورس میں چلی گئی ہوں تو شاید انہوں نے اس چیز کو بہتر نہیں لیا, یا دے ڈنٹ ٹیک ویل اس پوری سچویشن کو؟ سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں, سوسائٹی کی, جرنل نہیں, سوسائٹی کی طرف سے مجھے تو کسی بھی لیول پہ جو ہے مطلب چاہے وہ آپ پرسنل ریلیشنز کی بات کریں, آپ جنرلی فیملی فرینڈس کی بات کریں, مجھے کسی کی طرف سے بھی جو ہے یہ اس طرح کا کوئی کبھی فیس کرنے کو نہیں ملا کہ یہ ایک پولیس آفیسر ہے, مطلب ایک فیمیل پولیس آفیسر ہے. نیگیٹیوٹی بالکل بھی نہیں. دے فیل اے لاٹ مور پرائڈ آئی وڈ سے کہ مطلب وی ہیو اے فیمیل پولیس آفیسر. مجھے تو ہمیشہ بڑا پازیٹیو فیڈ بیک ملا. اینڈ کہیں بھی ورک پلیس پہ کسی جگہ پہ بھی آپ کو کبھی ایسا فیل ہو کہ جینڈر کی وجہ سے آپ کو ڈسکرمنیشن کی گئی ہو, روکا گیا ہو کام سے, یا آپ سے نہیں اس سے کیا بات کرنی ہے تو یہ تو عورت ہے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. میں اپنے اگر پرسنل ایکسپیرینس کی ابھی تک بات کروں, اکیڈمی سے لے کر ابھی تک ٹل دس ڈے, مجھے اپنے کبھی کسی سینئر کی طرف سے, کسی سبارڈینیٹ کی طرف سے, مطلب ہمیں تو بہت زیادہ رسپیکٹ ملتی ہے. سینئرس ٹرسٹ بھی بہت کرتے ہیں, وہ مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ لڑکیاں زیادہ رسپانسبل ہوتی ہیں, تو وہ جو ٹاسکس ہوتے ہیں نا جو انہوں نے چاہتے ہیں وہ کہ یہ ہو جائیں, تو وہ فیمیل آفیسرس کو ٹاسک دیتے ہیں کہ یہ کر لیں گی اور ٹائملی کر لیں گی. میں آپ کی پروفائل پڑھا تھا, آپ سے بات بھی ہو رہی تھی اس سے پہلے, یو ہیو بین ان آپریشنز ایز ویل. اور آپریشنز جو ہیں وہ ایک بہت میل اورینٹڈ کام سمجھا جاتا ہے, جہاں پہ ہارڈ کور کرمنلز ہیں, آپ نے جا کے ان سے بات کرنی ہے, ان سے انویسٹیگیشنز بھی ہو رہی ہیں, دس از لانگ ہینیس کرائمس, اس کے اندر بھی بیچ میں یو ہیو بین انوالوڈ. وہ جو آپریشنز کا پورا کام تھا, کبھی ایسا آپ کو فیل ہوا ہو کہ نہیں کیونکہ یہ مشکل کیس تھا تو مجھ سے واپس لے لیا, یا ایکول اپرچونیٹیز دی جاتی ہیں ادھر بھی؟
نہیں بالکل ایکول اپرچونیٹیز دی جاتی ہیں کیونکہ دیکھیں آپ اپنی جورسڈکشن کے لیے رسپانسبل ہیں, اس میں جو بھی اچھا برا ہوتا ہے تو یو آر رسپانسبل فار اٹ. تو اس میں کافی سارے کیسز جو ہم لوگ ڈیل کرتے ہیں ہینیس بھی ہوتے ہیں یا کوئی اور بھی ہوتے ہیں, تو اس میں آپ یہ نہیں دیکھتے کہ سینئر آفیسرز یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ایک فیمیل پولیس آفیسر ہے تو میں اس سے یہ کیس نہیں کراؤں گا. وہ اس کیس کے لیے آپ کو فل اپرچونیٹی دیتے ہیں, آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ کو کہیں اور سے کوئی سپورٹ کی ضرورت ہے وہ آپ کو فل سپورٹ کرتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ کیس کریں, آپ اس چیز کو بھی ایکسپیرینس کریں. وہ مطلب یہ نہیں چاہتے کہ بس آپ صرف جینڈر ریلیٹڈ کیسز کو دیکھیں. دس از ویری انکریجنگ کہ مطلب جو ہم سمجھتے ہیں میم افشاں کہ ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کو لیا جاتا ہے کہ شاید دس ڈپارٹمنٹ ڈز ناٹ پرفارم ویل, یا یہاں پہ بہت زیادہ بائسنس ہوتی ہے, جب وہاں پہ وی ہیئرنگ فرام اسٹریٹ ان سے اپنے وہ منہ سے کہہ رہی ہیں کہ مجھے کبھی نیگیٹیوٹی نہیں ملی, میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہوں, آئی ایم گیٹنگ ایکول اپرچونیٹیز. تو اگر ایک کینڈیڈیٹ جو خود جیتی جاگتی مثال ہے وومن امپاورمنٹ کی, تو پھر یہ ٹیبو کیوں بن کے, یہ ایک عجیب سی میتھ کیوں کریٹ ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں؟ ہم میڈیا کو دیکھیں وہ بھی اس چیز کو پروموٹ کر رہا ہے, ہم سوشل میڈیا دیکھیں, پھر یہ ساری کی ساری چیزیں کہ جی یہاں پہ عورتوں کو اپرچونیٹیز نہیں ہیں, اگر چلی جاتی ہیں آفیسز میں ان کو جو ہے کام نہیں دیا جاتا, ان کو ایکول اپرچونیٹیز اویلیبل نہیں ہوتی. مطلب اف شی از ویٹنگ فار اٹ کہ مجھے ایکول اپرچونیٹیز ہیں, مجھے سوسائٹی سے نیگیٹیوٹی نہیں ملتی. اچھا تھوڑا سا میں یہ بتاتی چلوں کہ ہمیں ڈیکیڈ وائز دیکھنا ہے کہ بھئی ہر گزرے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی بہتری آئی ہے. آج سے جو 10 سال پہلے سچویشن تھی وہ اب نہیں ہے بلکہ بہت بہتر ہے. اور اس طرح سے جیسے آنے والے وقتوں میں سوشل میڈیا, ہمارا میڈیا, پھر ہماری گورنمنٹ کی پرو ایکٹیو اپروچ. مجھے یاد ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں بھی مجھے جب ایسا اسپیکر بلایا گیا, ایک انیشیٹو تھا جو کہ پولیس نے تمام یونیورسٹیز کے ساتھ لیا تھا کہ یونیورسٹیز اسٹوڈنٹس کو بلا کے ان کو اورینٹیشن دی جاتی تھی تاکہ وہاں سے بچیاں جو ہیں انکریج ہو کے ویمن جو ہے فورس میں آئیں. تو دیٹ واز سم تھنگ آئی مسٹ سے کہ اس میں جو ہے اپریشیٹ کرنا چاہیے ہماری جو گورنمنٹ کو بھی کہ اس طرح کے سٹیپس بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس کے اندر لیے گئے. تو دو باتیں ہیں, یہ پھر وہ یہ وائس ورسا میں کہوں گی کہ جہاں پہ والدین نے یا معاشرے نے یا سوسائٹی نے بچیوں پہ انویسٹ کیا, ان کو اپرچونٹی کی, ان کو پروموٹ کیا, اور پھر آہستہ آہستہ جہاں پہ بچیوں کی تعداد زیادہ ہوتی گئی تو وہ دیکھا دیکھی جو ہے آپٹکس کی بات ہے کہ پھر لوگ عادی ہوتے گئے. اور پھر اب جب رول ماڈلز کریٹ کرتے ہیں, اگر ہمارے ہی چینلز پہ آج سے کئی سال پہلے اسلام کے رول ماڈلز کو پروموٹ کیا جاتا, حضرت خدیجہ کو, حضرت عائشہ کو, پھر جس طرح سے پاکستان بنتے ہوئے ہماری میم آپ کو میں یہاں پہ تھوڑا سا کاٹ رہا ہوں, ول ٹاک کنٹینیو دس. ہمیں جوائن کر رہی ہیں میم نصرت طاہر. میم کین یو ہیئر مائی وائس؟ یس بیٹا. میم ویلکم ٹو دا شو. میم نصرت طاہر جو ہیں, میں بتاتا جاؤں, شی از این انٹرپرینور, بزنس وومن ہے اور پائنیئر ہیں ایجوکیشن کے اندر. اگر ہم بات کریں پرائیویٹ ایجوکیشن میں, بہت کامیابی سے اپنا جو بزنس ماڈل ہے اس کو چلا رہی ہیں, اسکول کو رن کر رہی ہیں, اور کافی ساری ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں سوشل میں بڑی ایکٹیو ہیں اس کے اندر اور حصہ لیتی ہیں بڑے بڑھ چڑھ کے. میم تھینک یو فار جوائننگ اس. تھینک یو بیٹا. اچھا میم, وی ٹاکنگ اباؤٹ وومن امپاورمنٹ یہاں پہ آج, اور ہم بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ایک متھ کریٹ کی گئی ہے پاکستان کے اندر کہ شاید عورتوں کے لیے اس طرح سے اپرچونیٹیز نہیں ہیں جس طرح سے باہر کہیں پہ دی جاتی ہیں. ڈو یو ایگری ود دیٹ, یا آپ ایک جیتی جاگتی ایگزامپل ہیں عورتوں کی امپاورمنٹ؟ میں بالکل ایگری نہیں کرتی ہوں. ہمارے یہاں ماشاء اللہ جتنے ہم کو امپاورمنٹ ہمارے ریلیجن نے دیا, اور تو آپ چھوڑے, ہمارے ریلیجن نے جو ہمیں امپاورمنٹ دیا. ہاں یہ نہیں کہ ہم بالکل بے بہرا ہو جائے, ہم اگر اپنے اس کے اندر رہیں, اپنے بچوں کو. آج بھی میں نے اپنے بچوں کو, انہوں نے میرا انٹرویو لیا, میں نے ان کو یہی کہا کہ میں والدین سے صرف ایک چاہتی ہوں, گیو کوالٹی ٹائم ٹو یور چلڈرن. یہ جو ریٹ ریس لگی ہوئی ہے نا کہ اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس, آپ یقین کریں کہ میں اسکول میں وہ بچے رکھتی ہوں جو ریٹ ریس میں نہیں ہیں. ہم نے اپنے بچوں, اور اس میں ساری ینگ جنریشن شامل ہے, ہم لوگ کو ہم بھول گئے ہیں. پہلے ہم اکٹھے رہتے تھے, نانی دادیاں کہانی سناتی تھی, ایک جڑا ہوا خاندان تھا. اب الگ الگ ہو رہے. یہ ہمارا قصور نہیں ہے, یہ ہماری جو نئی جنریشن ہے اس کا قصور ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ کوا چلیے ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا, وہ حساب ہے ہمارا. میم کہ ہم
جی میم نصرت آپ ایک جیتی جاگتی اگزامپل ہے وومن امپاورمنٹ کی. آپ نے بزنس شروع کیا, اپنا کام شروع کیا, اور آپ نے ایک مشن لے کے چلی کہ میں ایجوکیشن بھی پھیلاؤں گی, ساتھ ساتھ میں سوشل ورک بھی کیا آپ نے بہت زیادہ. اور آپ نے تب شروع کیا جب آپ پاکستان کے اندر کانسیپٹ نہیں تھا کہ عورتیں بزنس کر سکتی ہیں. آپ کو دیکھتے ہوئے ایک آئیڈیل جسے کہتے ہیں ہم آئیکن کے طور پہ عورتوں کو لیا جا سکتا ہے. شیئر یور ایکسپیرینس, یہ جو آپ نے پورا ایک بزنس ایمپائر کھڑا کیا اور بڑی کامیابی سے آپ ایک بالکل جسے کہتے ہیں نا ہم کامیاب بزنس مین کی طرح آپ خواتین کی جو ایک نمائندہ کے طور پہ سامنے آئیں. ہاؤ واز یور ایکسپیرینس ان آل دس؟ دیکھو بچے, بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہیں نا کہ چراغ الادین کا بن جائے, وہ نہیں ہوتا. آپ محنت کرتے ہیں, آپ اپنی, اور سب سے جو میری زندگی کا وہ یہ ہے کہ آپ کی نیت صاف ہو. آپ کی ایک ہے کہ میں نے اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے, اپنے بچوں کے لیے کام کرنا ہے, اپنی اگلی پشتوں کے لیے کام کرنا ہے, آپ کامیاب ہو جاتے. آپ سوچے کہ جب ہم نے اسکول کھولا تھا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ہم لوگ باقاعدہ سب کچھ بیچ کے ہم نے اتنے پیسے کیے کہ ہم نے 1990 میں اسکول کھولا. اور بہت, اور یہ نہیں محنت, خالی محنت نہیں ہوتی, محنت تو بیچارہ مزدور بھی بہت کرتا ہے گا, پر آپ کی نیت, آپ کی ڈیڈیکیشن سب سے بڑی بات ہے. آپ بچوں کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ رہیں. اور آج میں بہت فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ میرے بچوں کے بچے اب ہمارے اسکول میں آ رہے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ میم نصرت جو آپ نے ہمیں ویلیوز سکھائے تھے وہ ان بچوں کو سکھائے. سو میم واٹ یو تھنک از کہ یہ جو ایک کامیابی کی ریسیپی ہے کسی خاتون کے لیے بھی وہی ہے جو مرد کے لیے ہے. آپ محنت کریں, ہمت کریں اور آپ اپنا فل 100% دیں تو آپ بھی کامیاب ہوں گے جس طرح مرد کامیاب ہوتے ہیں. اور آپ پیسے کے پیچھے مت بھاگیں, کیونکہ اگر آپ پیسے کے پیچھے بھاگیں گے تو آپ کہیں نہیں پہنچیں گے. آپ کہیں کہ اللہ آپ کو آپ ایک کامیابی کی طرف اپنا رکھیں کہ مجھے جس کام میں نے کیا مجھے کامیابی کرنی ہے. صرف یہ نہیں کیا ہم نے اور بھی, میں نے درزی بٹھائے, میں نے ہر کام کیا جس سے مجھے یہ تھا کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اور الحمدللہ اللہ نے مدد کی اور نیت صاف تھی. اللہ, میں تو اپنی سب ٹیچرز کو, میرے پاس 120 لڑکیاں کام کرتی ہیں اور ان سب کو میں کہتی ہوں جب میں نے کام شروع کیا تھا میری تنخواہ 375 روپے تھی, اور آج تک میں اس اللہ کی بہت شکر گزار ہوں جس نے 375 سے آج الحمدللہ ہمارے یہاں ایک جو میم آخری ایک سوال آپ سے, ٹائم ہمارے پاس بس شارٹ ہے, لاسٹ کویشچن میم. اب جو ہم دیکھتے ہیں ایک یہ فنومنا کریٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان میں عورتوں کے لیے وہ اپرچونیٹیز نہیں ہے, خواتین کے لیے اس طرح سے وہ اپرچونیٹیز نہیں کریٹ ہو رہی, اور ہم دیکھتے ہیں بہت ولگر قسم کے نعرے بھی وہاں پہ ہم نے دیکھے جو بینرز وغیرہ اٹھائے جاتے ہیں. ڈو یو ایگری ود دس کانسیپٹ, یہ جو لیٹسٹ آ رہا ہے؟ ناٹ ایٹ آل. یہ عورت موومنٹ اور عورت یہ سب, یہ آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ آپ کو کتنی ہے, آپ کس طرف جا رہے ہیں. یہ اریانیت میں تو عورت کی آزادی نہیں ہے. آپ جو ہمارے ہاں جو بچیوں کی اپ برنگنگ ہو رہی ہے اس میں عورت کی آزادی نہیں ہے. ہماری عورت کی آزادی ہے کہ آپ ود ان یور نارمس, ود ان یور لمٹس رہ کے آپ کریں. آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل بے بہرا ہو جائیں. اور میں یہ سب بچیوں کو, جتنی ہماری بچیاں ہیں ان کو میں یہ کہوں گی کہ پلیز بچے اپنے بچوں کو صحیح تربیت دو تاکہ وہ اچھے انسان بنے اور اچھی طرف جائیں. یہ میں آپ کے ذریعے یہ میں اپنی ساری بچیوں کو, چاہے وہ 18 سال کی ہو چاہے وہ 40 سال کی ہو, ان سے یہ کہوں گی کہ پلیز اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم دو, ان کو اس کے اوپر نہ ڈال دو کہ وہ جو مرضی آئے دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو صحیح راستے پہ ڈالنا چاہیے. بہت بہت شکریہ میم, تھینک یو میم, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے, آپ کا بہت بہت شکریہ. میم بڑی زبردست انہوں نے بات کی کہ آپ
آپ ایز اے مدر اٹس یور رسپانسبلٹی کہ آپ اپنی بچیوں کو سمجھائیں, بٹھا کے ان کو بتائیں کہ کون کون سے پروپیگنڈاز ہیں, کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر آپ نے نہیں پڑھنا, اور کون سی چیزیں. ناظرین اس ڈبیٹ کو آگے لے کے چلیں گے, ابھی وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں جائیے گا نہیں, دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان, میرا نام ہے فراز علی خان اور ہم بات کر رہے ہیں وومن امپاورمنٹ پہ, اور ہم کوشش کر رہے ہیں اس چیز کو بریک کرنے کی کہ یہ ریزن کیا ہے کہ سارا کے سارا جو ایک فنومینا کریٹ ہو رہا ہے. مارچ آتا ہے تو ایک عجیب بہنگم سا سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے پوری پاکستانی سوسائٹی کے اندر. میم کنٹینیوئنگ ود آل دس ڈبیٹ, میم نے بڑی زبردست بات کی کہ ایک اویئرنیس کیمپین جو ہے وہ گھر سے, جو خواتین ہیں ان کو, جو مائیں ہیں ان کی ذمہ داری ہے. آپ خود بھی ماں ہیں, تو کمنگ ٹورڈز آل دس سچویشن جب آپ دیکھتی ہیں اور بینگ این ایڈلٹ یو انڈرسٹینڈ کہ اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے یا پروپیگنڈا کیا ہے یا کیا چاہ رہے ہیں یہ اس وقت, ایک کیا اگنائٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو, تو ہاؤ ڈو یو ریئیکٹ ود دیٹ؟ آج سے 2 سال پہلے بھی جب یہ کیمپین شروع ہوئی تھی تو اس وقت پہ بھی میں نے ایک بہت کمپریہنسو ویڈیو کلپ ریلیز کیا تھا اور پھر اس پہ ایک پروگرام بھی کیا تھا. دیکھیں 2-3 چیزیں ہمیں اس کو تھوڑا سا کلیئرٹی کے ساتھ دیکھنا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جس کو کہتے ہیں ڈینائل, کس چیز کو حق نہ دینا. کچھ ہوتا ہے آلریڈی ایگزسٹنگ سچویشن. پاکستان میں چونکہ ابھی بھی اکنامکلی ہماری سچویشن ایسی ہے کہ بہت ساری جو خواتین یا بچیاں ان کو تعلیم کا حق جو ہے اس طرح سے نہیں ہے, ابھی بہت زیادہ تعلیم پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وہ اپرچونٹیز کم ہیں. لیکن دوسری طرف جو دوسری ایکسٹریم ہے جو پروموٹ کی جا رہی ہے کہ بھئی وہ ایک نارم, ایک ایسے سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا گیا ہے جس میں کہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ ویلیوز یا وہ بیلنس کی ایک دوسری ایکسٹریم فارم کو فالو کیا جا رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس وقت ہمیں ایک سینٹی کے ساتھ موو کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی معاشرہ ہو, چاہے پاکستانی ہے یا دنیا کا کہیں بھی معاشرہ ہے, ہمیں نیچر کے کلوز رہنا ہے. تو نیچر کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے, کمپلیمنٹ کر کے, دونوں نے اس معاشرے میں داغ بیل ڈالنی ہے. کہیں پہ اوپر یا نیچے جو ہے اگر ہو جائے تو وہ خرابی کی طرف معاشرہ جاتا ہے. اور ہمیں یہ پروموٹ کرنا ہے کہ, اور ہمیں اس معاشرے کی جو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو جینڈر کی تھیوری باہر سے آئی اس میں ہم نے برائیوں کو تو بہت زیادہ پکڑ کے ہائی لائٹ کر دیا, لیکن ہمارے معاشرے کی جو بیوٹی ہے اس کو ہم دبا کے رہ گئے. میں UN میں کام کرتی رہی ہوں, تو ایک زمانے میں 2012 میں نے اپنی پرماننٹ جاب چھوڑی کیونکہ میری بچیاں بڑی ہو رہی تھیں. تو میرا جو باس تھا وہ فارنر تھا, بلکہ اس تمام بہت سارے فارنرز تھے, انہوں نے مجھے پرٹیکولرلی کویشچن کیا کہ تم اتنی اچھی ٹاپ موسٹ پوزیشن کو تم چھوڑ رہی ہو تو کیا تمہارا ہسبینڈ تمہیں الاؤ کرے گا کہ وہ تم کھاؤ اور وہ تمہیں کھلائے؟ میں بڑی حیران ہوئی. انہوں نے کہا ہم اپنی بیویوں کو الاؤ نہیں کرتے, میں کماؤں گا تو وہ بھی کمائے گی, اگر وہ بیٹھے گی تو میں بھی بیٹھوں گا. اب ان کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ میں بیٹھوں گی اور میرے ہسبینڈ مجھے سپورٹ کریں گے. تو ہمارے ہاں بہت ساری خوبصورت روایات ہیں جہاں کے بچیوں کو, عورتوں کو سپورٹ بھی دی جاتی ہے بہت ساری, جو ویسٹ میں نہیں ہے. وہاں پہ جب برابری آئی تو پھر بالکل حقیقی معنوں میں وہ برابری آئی کہ اس میں جو ایلیمنٹ ہے کہ خواتین کی ایک رسپیکٹ, ایک لیول ہے, اس کو بھی میرے خیال سے بہت سی جگہوں پہ نہیں دیا جاتا. ایک بالکل ایک بہت سخت طریقے سے عورتوں کو پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر جینڈر ہے تو پھر جینڈر ہے. تو ہمیں جو ہماری بیوٹی ہے, ہمارا سپورٹ سسٹم ہے, ہمارے ہاں اگر کچھ بھی ہو جائے ہمارے ایک ذمہ داری ہماری لی جاتی ہے اپنے گھر کو سنبھالنے کی, وہ دیکھنی چاہیے. اور دوسری طرف میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ایکسٹریم ہے, میں پچھلے سال بھی میں ٹی وی پہ دیکھ رہی تھی کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس آ کے BBC کو یہ انٹرویو دے رہی تھی, ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے. تو مجھے ہنسی آ گئی. میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے شادی کے بعد میاں بیوی کا جھگڑا ہو, لیکن شادی سے پہلے مجھے کوئی بچی بتا دے کہ میرا باپ ظالم ہے, کہ اسٹیٹمنٹ دے دے میرا باپ ظالم ہے. اگر وہ حقوق نہیں تھا تو آپ یونیورسٹی لیول پہ آ کے انٹرویو دے رہی ہیں, تو آپ کیسے پہنچ گئی یونیورسٹی تک؟ آپ کے لباس کپڑے بہت اچھے ہیں. دس از ویری امپورٹنٹ. بات کرتے ہیں ابھی جو ہم ایک یونیورسٹی کے اور یہ ساری وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دس. آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ ون لٹل تھنگ اوور ہیئر. اسلام کے اندر جو مرد ہے, شوہر ہے, اس کی کمائی پہ بیوی کا حق ہے, لیکن اگر بیوی کی کمائی اس پہ مرد کا حق نہیں ہے, دس از ویری کلیئر بلیک اینڈ وائٹ کے اندر. تو اس سے زیادہ حقوق آپ کو کیا ہوں گے؟ جو آپ کما رہی ہیں, جو آپ کر رہی ہیں, آپ کو آپ کا شوہر روک نہیں سکتا, معاشرہ نہیں روک سکتا, اور جو آپ کما رہی ہیں اس میں آپ کا ہی حق ہے, اور وہ جو بیچارہ کما رہا ہے اس پہ بھی آپ کا حق ہے. کمنگ اپ میم, تھوڑا سا اس کو ڈبیٹ کو آگے لے کے چلتے ہیں. میم عائشہ, یہ جو ایک فورن ایجنڈا ہم دیکھتے ہیں, پروپیگنڈا ہے, وہ کافی زیادہ حاوی ہے سوشل میڈیا کے تھرو,
اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سنس یو ینگ آپ کی ابھی پاس آؤٹ ہوئی ہیں, ابھی یونیورسٹی بھی کیا, یہ جو ایک ہماری یوتھ اس کو لے رہی ہے, خاص کر کے فیمیلز جو ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ اس پورے کے پورے پروپیگنڈا کو بہت زیادہ دے فیلنگ اٹ کلوز ٹو دیئر ہارٹ. اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیے اس میں وہ جو اویئرنیس کی جو آپ نے شروع میں بات کی تھی نا کہ ہمارا اسلام ہمیں جتنے دیتا ہے رائٹس, وہ شاید پبلک کو اس طرح سے پتہ نہیں ہے یا اس طرح سے ان کو کنوے کیے نہیں گئے. تو اس لیے پھر اس اسپیس کو فل کرنے کے لیے بیچ میں جو چیز آتی ہے تو وہ اگر آپ کی مارکیٹنگ اچھی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ینگ جنریشن مارکیٹنگ اور ان چیزوں پہ بہت زیادہ جاتی ہے, تو اگر وہ آپ کا میسج اس طرح سے سوشل میڈیا کے تھرو کنوے ہو رہا ہے, اور زیادہ تر اگر ینگ جنریشن آپ کی جو ہے وہ سوشل میڈیا فالو کرتی ہے اور بیچ میں کوئی اور ایسا بیچ میں وہ نہیں ہے کہ جو ان کو صحیح طرح سے گائیڈ کر سکے, تو پھر ڈیفینیٹلی جو چیز ان کو فیڈ ہو رہی ہے تو وہ اسی کو ہی فالو کر رہے ہیں. تو دیٹس وائی پروبیبلی دے فیل اٹ مور کلوز ٹو دیئر ہارٹ. اور اسپیشلی مطلب جو آج کل ان کے ایشوز ہیں, ایشوز میں ایک بات اس میں یہ ضرور کہوں گی کہ جیسا میم نے بھی بات کی کہ کچھ چیزوں کا ڈینائل ہے. مطلب ہماری ابھی بھی کچھ ہوں گی ایسی سوسائٹیز ہمارے اپنے ملک کے اندر ایک خاص ریجن میں جہاں پہ مطلب جو عورتیں ہیں ان کو ان کے رائٹس نہیں دیے جا رہے, تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس ملک میں عورتوں کے ساتھ سب کچھ ہی بہت اچھا ہو رہا ہے. ڈیفینیٹلی ایشوز ایگزسٹ and they need to be addressed, and if they're addressed in a very accurate manner by the state, I think that would be the best strategy to go about it. کہ اسٹیٹ لیول پہ اس پہ ڈبیٹ کی جائے, ان ایشوز کو ایڈریس کیا جائے, اس پہ لوگوں کو گائیڈ کیا جائے, اس پہ آپ کا ریلیجن کیا کہتا ہے, اس پہ باہر کی دنیا کیا کہتی ہے. آپ جتنا لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایکسپوجر دیں گے تو وہ اتنا کم مینیپولیٹ ہوگا. دیکھیں دس ازنٹ, یہ تو ڈبیٹ ہے ہی نہیں. جہاں پہ رائٹس نہیں مل رہے, جہاں پہ پرابلمس ہیں, دیر آر ایریاز, اور یہ تو آپ امریکہ جیسی اتنی ایڈوانس سوسائٹی ہے, وہاں پہ بھی ایشوز ہیں. لیکن مائی پوائنٹ یا جو انڈر لائن سچویشن ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ, آپ کی سوسائٹی, آپ کے جو ایک طبقہ ہے بیچ میں, وہ بہت مائنرس ہے جو اس چیز کو نہیں مانتا. لیکن آپ کی جو باقی, اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو 99% عوام آپ کی گورنمنٹ, آپ کی سوسائٹی, آپ کی کورٹس, آپ کی جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ساری کے ساری, دے آر آل ریڈی ٹو گیو رائٹس, اور وہ دیتے ہیں, اور وہاں پہ یہ پریکٹس ہو بھی رہا ہے. دیر آر ویکیومز, وہاں پہ پرابلمس ہوں گی, اور ڈیفینیٹلی وی ہیو ٹو ایڈریس دیٹ ایز ویل. میم افشا, کمنگ بیک ٹو یو میم, اس ڈبیٹ کو تھوڑا اور آگے لے کے چلتے ہیں. یہ جو ایک پورا آپ سے بات کر رہے تھے بھی, آپ نے مینشن بھی کیا کہ ایک بچی ہے وہ یونیورسٹی تک پہنچ چکی ہے, اس کا باپ اس کو صبح چھوڑ بھی دیتے ہیں, باپ بھائی واپس بھی لے کے جاتے ہیں, یونیورسٹی کی فیسیں بھی دے رہے ہیں, واپس جاتے ہیں, کھانا پینا بھی مل رہا ہے. تو پھر یہ رائٹ نہ ملنے والی سچویشن, یہ ایک جو ایک خلا سی کریٹ ہو رہی ہے, گیپ کریٹ ہو رہا ہے اس چیز کا, اور ایک یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کریٹ ہو رہا ہے بیچ میں. وائی از اٹ سو؟ اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ اس کو تو بہت زیادہ روکنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ینگ مائنڈز ہیں, اور ینگ مائنڈز کو سب سے زیادہ آسانی سے ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے. اسی لیے جو لا میں جو انٹرنیشنل چائلڈ کی ڈیفینیشن ہے, وہ بچہ 18 سال تک کے کو بچہ تصور کیا جاتا ہے. تو اس لیے بچوں کو جو بھی آپ پرسیپشن دیں گے, جس طرف بھی لے کے جائیں گے, وہ ڈھل جائیں گے. اور اس وقت جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میری اپنی آبزرویشن ہے, میں ایک زمانے میں ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس پہ کام کر رہی تھی, کہ اس میں جب رائٹس پہ اٹس مائی رائٹ ٹو ڈو دس, اٹس مائی رائٹ ٹو ڈو دس, تو پھر اس پہ مجھے جا کے اسکول سے بات کرنی پڑی ڈیفینیٹلی کہ ایک بچے کو اس کے بیسک رائٹس پتہ ہونے چاہیے, اسٹیٹ جو رائٹس دے رہی ہے وہ پتہ ہونا چاہیے, والدین کو پتہ ہو بچے کے کیا رائٹس ہیں. لیکن آپ تھوڑا سا مہربانی کریں, ان کو یہ بھی بتائیں کہ ساتھ آبلیگیشنس کیا ہیں. تو رائٹس کے ساتھ آبلیگیشنس جو ہیں وہ ضروری آتی ہیں, اور تمام چیزوں کے اندر اب جہاں پہ بھی ہم آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں ایز اے ہیومن بینگ, بی اٹ اے میل اور اے فیمیل, آپ کے جو ویلیوز, ایتھک, سینس آف رائٹ اینڈ رانگ جو ہے وہ انٹیکٹ ہونا چاہیے. کہیں پہ بھی آپ ایک بیلنس کو جب بریک کرتے ہیں تو میرا خیال سے وہ چیز تباہی کی طرف جاتی ہے. تو یہاں پہ ہم نے بہت سارے چیزوں میں پروگریسو نیشنز کی کچھ پروگریسو کے نام پہ کچھ ایمرجنگ ٹرینڈس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی وداؤٹ نوئنگ دا کانسیکوینسز, جو ویسٹ اپنی ٹانگ توڑوا چکا ہے. اب ہم بھی سلولی اینڈ گریجولی ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں وداؤٹ نوئنگ کہ وہاں پہ ایک سوشل جو فیبرک ہے وہ ڈسٹارٹ ہو چکا ہے, وہاں پہ فیملی کا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے, وہاں پہ گھروں کے اندر بچیوں کی آپ دیکھیں بچوں کی اونرشپ ہی نہیں ہے, اور والدین کی بھی اونرشپ نہیں ہے. تو وہ تمام چیزیں اب کیا ضروری ہے کہ ہمارے خاندان جو ایک خوبصورتی ہے ہمارے جیسے معاشرے میں, اس کی طرف بھی ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. تو ہمیں یہ چیزیں بہت زیادہ اپنے معاشرے میں, اپنی جو ینگ جنریشن ہے اس کو سکھانی ہے کہ عورت کا جو مقام ہے ڈیفینیٹلی
اس کو تعلیم کا حق ہے, اس کو شادی کا حق ہے, جس میں اس کی مرضی شامل ہونی چاہیے. اس خاتون کے جو بیسک حقوق ہیں جو کہ ایک اسٹیٹ بھی دیتی ہے اور ایک اسلام ہمارے ہاں اگر مذہب ہے یا جو اور بھی کوئی مذہب ہے وہ دیتے ہیں, اس میں ایک کمی نہیں ہونی چاہیے. وہ ان کا بنیادی حق ہے اور ان کو وہ ملنے چاہیے. لیکن اس سے ہٹ کے جو ہم ایک بالکل ہی مجھے لگتا ہے ان ریئلسٹک ایک ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں, دس از سم تھنگ ویری الارمنگ, اینڈ آل دا پیرنٹس اینڈ آل دا سوسائٹی اینڈ دا اسٹیٹ ہیو ٹو بی مائنڈفل آف دس. آئی مسٹ سے کرٹیکل سچویشن جس میں ایک بہت ہی نیریٹو کو پاپولرائز کرنے کی کوشش کی گئی, اور وہاں پہ آپ کی وش لسٹ بھی آ گئی. مطلب ایک زمانہ ہے کہ آپ کے پاس بیسک ساری فیسلٹیز ہیں, اب نیکسٹ لیول پہ چلے گئے ہیں, اس سے پھر نیکسٹ لیول پہ چلے گئے ہیں, اس پہ پھر نیکسٹ لیول پہ چلے گئے ہیں. تو ہمیں ایک بار سیٹ کرنی ہے کہ ہمارے ہاں ایک ویری اسمال سیگمنٹ آف سوسائٹی نے یہ جو ایک بہت ہی ہٹ کے نعرہ لگایا, اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے ملک کے اندر وہ تمام جو اسٹرگلنگ ویمن ہیں اور جو تمام وہ ویمن ہیں جو اسٹرگل کر کے تعلیم حاصل کر رہی ہیں, ان کو اتنی شاید آسانی سے اجازت نہیں ملی, تو بہت ساری بچیوں پہ وہ بیسک دروازے بھی شاید بند ہو گئے کہ تم بھی پڑھ کے یا تم بھی کر کے ایسا ہی شاید نہ ہو جائے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہاں پہ ہمیں بیسیکلی پاکستان کی جو میجر پاپولیشن ہے ان کے ہاں اگر تعلیم کا حق نہیں ہے, اگر ان کے ہاں وائلنس ہو رہی ہے, اگر ان کے ہاں تمام جو ان کی رسپیکٹ اور ڈگنیٹی اور ان کے بیسک رائٹس کے حوالے سے کوئی ایشو ہے, تو ریئلسٹک ایشو کو ریئلسٹک طریقے سے حل کیا جائے. اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم اس بات پہ بہت زیادہ جتنا شور ادھر لگایا گیا اتنا ہی زور اس بات پہ لگایا جائے کہ بچوں کو پاکستان کے اندر ایسے انیشیٹیوز ہوں کہ تمام بچوں کو تعلیم کا حق ملا اور مواقع مل سکیں. تو تعلیم کا حق اور مواقع جب مل جائیں گے تو آٹومیٹیکلی وہ ایک چلتی پھرتی پھر سیلف امپاورمنٹ کی مثال بن جاتے ہیں نا. پھر ان کو بہت زیادہ جہیز دینے کی, اپنے ساتھ بہت سارے لوگ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, بیکاز دے نو how they are equipped as a strong personality to fight with all the nuisances in society. تو اگر ہم اس نعرے کو اس نیریٹو کے ساتھ بلڈ کریں کہ آؤ اپنے پاکستان کے اندر تمام بچیوں کو تعلیم کا حق دیں, ان کو مزید جو ہمارے ہارمفل جو سوسائٹی میں نیگیٹو نارمز ہیں اس کے خلاف ہم اگر ڈیبیٹ کریں, تو اس کا میرے خیال سے کہیں زیادہ ہمیں سوسائٹی میں بہتر نتائج مل سکتے ہیں, نہ کہ ہم ایک ایسا نیریٹو اٹھا لیں جس کے اندر مزید ہم نے اپنی ینگ جنریشن کو کنفیوز کر دیا ہے. بچیاں جو کہ ایک زمانے میں بول رہی تھیں, ان سے میں نے جب پوچھا ان کو پتہ بھی نہیں تھا وہ کیا بول رہی ہیں, ان کو ان کی فلسفی بھی نہیں پتہ تھا, ان کو اس کو وہ سمجھ بھی نہیں رہی تھیں, وہ صرف ٹرینڈ فالو کر رہی تھیں. تو یہ ایک خطرناک بات ہے. So basically it's like if you don't have to look cool, you have to actually understand کہ ہو کیا رہا ہے. اور اگر آپ نے وومن امپاورمنٹ دیکھنی ہے تو یہ میم عائشہ ہیں, میم افشاں ہیں, اس طرح کی میم نصرت ہیں. there is a long list کہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی میں, یو وانٹ ٹو کریٹ ڈفرینس, آپ کریں, کوئی اچھی پڑھائی کریں, لا انفورسنگ ایجنسیز آپ جوائن کریں, اور جوائن کرنے کے بعد میک شیور کہ کسی بھی خاتون کے ساتھ کہیں پہ بھی کوئی زیادتی نہ ہو, کہیں پہ اس کا رائٹ نہ رہ جائے. آپ کے پاس اسمبلی ہے, اس کا پلیٹ فارم ہے, آپ جائیں پالیٹکس جوائن کریں, آپ ڈفرینٹ آرگنائزیشنس کو جوائن کر کے یو کین میک شیور. صرف کھڑے ہو کے نعرے لگانا یا صرف کھڑے ہو کے ایک نیوسنس یا ایک بینڈ ویگن کو جمپ کر لینا کہ بس یہ کیونکہ چل رہا ہے ہم اس میں کول لگیں گے, اگر ہم اس میں بات کریں گے, دس از ناٹ امپورٹنٹ. میم افشاں, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا, آپ آئیں اور آپ نے بہت ہی ڈیٹیل میں سمجھایا اس پوری سچویشن کو بھی. ول ڈیفینیٹلی ہیو اندر پروگرام آن دس ایز ویل. میم عائشہ, آپ کا بہت بہت شکریہ, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری ورک فورس کے اندر اور بھی جو یہ ایک متھ آپ بریک کر کے آئیں یہاں پہ, یہ جو ایک کریٹ ہوئی متھ, ہماری جو پسماندہ علاقوں کی بچیاں ہیں وہ بھی اس کو جوائن کریں اور وہ بھی ریپرزینٹ کریں ورک فورس میں آ کے, اور اسی طرح شانہ بشانہ کھڑے جیسے آپ یہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں. ناظرین, آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی کافی. اجازت دیجیے گا مجھے, فراز علی خان کو, اور دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان.